अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने उन सब्सक्राइबर्स को के लिए मेरे चैनल पर है, किसी और के लिए नहीं। तारा या सलमा किसी के लिए नहीं, वो सिर्फ मेरी बातें सुनना चाहते हैं, मेरी बातें उनको अच्छी लगती है, इस वजह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हर इंसान का एक तरीका होता है, हर इंसान का ज़िंदगी का एक एम होता है, एक मकसद होता है। मैं जब यूट्यूब में आई थी ना, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं झूठ को सच, सच को झूठ बनाकर बोलूँगी। तारा पर जितने रिएक्शन मैंने दिया है, मैं हर बात पे बोलती रही हूँ कि मुझे उसकी पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसका जो प्रेजेंट में जो वो दिखा रही है, जो मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ, मैं उसी पर रिएक्शन दूँगी और आज तक मैं वही करती आई हूँ। सलमा को पहले मैंने कभी नहीं देखा है, तारा की वजह से सलमा को मैंने देखना शुरू किया था, क्योंकि तारा जब सऊदीया गई थी उसी टाइम मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। आज एक औरत आकर मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गई, तो मैं उस औरत को कहना चाहती हूँ, उनका नाम रेड रोज़ है। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि मैं बाबर और दिलबर नहीं हूँ। इस गलतफहमी की शिकार में आप बिल्कुल ना रहें। मैं बाबर दिलबर नहीं हूँ, सब्सक्राइबर के लिए मैं अपनी इज्जत को दांव पे लगाऊंगी, बिल्कुल नहीं। मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने व्यूवर्स हैं, मैं सबकी बहुत दिल से इज्जत करती हूँ, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। इवन मैं जो मुझे हेटर्स और पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ, मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं करती हूँ। कल मैंने वीडियो अपलोड किया कि एक 3 साल की बच्ची, हर एक माँ बाप के दिल में रहम तो होता होगा, अल्लाह ताला का अगर खौफ है ना तो दिल में रहम भी होता होगा। 3 साल की एक बच्ची, आप खुद सोचो कि उसके अंदर कितना समझ है। उसको एक औरत इतने गंदे गंदे नाम से पुकार रही, भले उसकी माँ ने कुछ भी किया है, कुछ भी करके उसको पैदा किया है, उस बच्ची का कसूर तो नहीं है ना, उसको क्यों बोला जा रहा है इस तरह के अल्फाज। आज ये रेड रोज़ नाम की औरत ने आके मुझे ये कमेंट किया कि एक जिनाकार की बेटी जो जिना से पैदा की गई है, उसके लिए इतना प्यार दिल में। मैं इस रेड रोज़ से ये कहना चाहूँगी, आप इंसान ही नहीं हो। मैं आपका मुंह लगना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इंसानों के साथ इंसान आर्ग्यू कर सकता है, लेकिन आप तो इंसान ही नहीं हो। एक 3 साल की बच्ची को कल इतने वीडियो में मैंने बोला कि इस तरह नहीं बोलना चाहिए, आ जाके फिर वही बात कर रहे हो। या तो आपको अल्लाह का खौफ नहीं है, किसी रिलीजन का भी हो, कोई रिलीजन का भी इंसान हो, जिस नाम से भी वो अपने अल्लाह को बुलाते हैं, डर होता होगा। और मासूम बच्चे तो मासूम होते हैं। वो 3 साल की बच्ची मासूम फरिश्ता है, वो एंजल है वो। उसके बारे में फिर से आके इन्होंने इस तरह की बात कही है। अब मैं क्या बोलूँ, मेरा बीपी इस चीज़ों से हाई होता है, पता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी बात इन्होंने मुझे कहा तो मुनाफिकत है। किस चीज़ का मुनाफिकत है, मुझे बताओ तो सही। मैंने कभी भी, मेरे पूरे वीडियो सर्च करो, जाओ स्टार्ट से लेके आज तक, मैंने कभी ये बोला है कि मैं सलमा की ब्लाइंड सपोर्टर हूँ, सलमा कुछ भी करे मैं जी जान लगा दूंगी उसके पीछे? मैंने नहीं बोला ऐसा कुछ। मैंने ये बोला, मेरे दिल में भी बहुत सवालात आ रहे थे, लेकिन जब सलमा ने रोज़ाए रसूल में जाके बात किया खड़ी होकर, उसके बाद मैंने अपने मुंह को सी लिया, क्योंकि उसके बाद मुझे क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं है। कल भी मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये जो जेड वाला वर्ड है ना, ये यूज़ नहीं किया करो, अच्छी बात नहीं है। अल्लाह की लाठी जो है ना बे आवाज़ होती है। आप बहुत शरीफ हो, मैं बहुत शरीफ हूँ, अल्लाह कोई ऐसा सरकमस्टेंसेस पैदा कर देगा, कल को कोई गुनाह हो जाएगा, कल को फिर हमें कोई इस नाम से पुकारे तो कैसा लगेगा। इंसान एक बार बोल देता है गुस्से में, 2 बार हो गया, उसका नाम ही ये रख दिया है। कुछ औरतों ने यूट्यूब में उसका नाम ही ये रख दिया है, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और जहाँ मैं सबको नमाज की दावत देती हूँ, ये बातें करती हूँ, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये जेड वाला वर्ड जो है ना, ये छोटा नहीं है। जिसने किया उसका तो गुनाह है, लेकिन जो रात दिन याद कर रहे हैं, उसको उस नाम से पुकार रहे हैं, क्या वो बच जाएंगे? नाम के मुस्लिम हो आप लोग, नाम के मुस्लिम हो, टैग लगाया हुआ है मुसलमानों का, कोई हरकत, कोई आदत, कोई एहतराम इस्लाम का है ही नहीं आपके दिल में। थोड़ा भी अगर दीन के बारे में पता होता ना, थोड़ा भी, और हदीस पढ़ती,
تو آپ کو پتا ہوتا کہ یہ زیڈ والا ورڈ جو آپ لوگ رات دن استعمال کرتے ہو نا، یہ آپ لوگوں پر عذاب بن کر برسے گا، ٹھیک ہے؟ مس ریڈ روز یا مسز ریڈ روز، آپ کو خود پر افسوس ہونی چاہیے، اپنی زبان پر افسوس ہونی چاہیے۔ اگر آپ اللہ سے ڈرتی ہو نا تو جاؤ اللہ سے توبہ کرو، ٹھیک ہے؟ وہ 3 سال کی بچی ہے، اس کے اوپر اتنی گھنونی باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا، اللہ خوش نہیں ہو رہا ہے آپ سے، ٹھیک ہے؟ لیکن میرے یہاں آ کے مجھے نہیں بولنا باتیں، ٹھیک ہے؟ میں کسی کی بلائنڈ سپورٹر نہیں ہوں، مجھے جس کا جس وقت جو چیز دکھے گا غلط میں بات کروں گی، میں وہ زیڈ والی بات کر ہی نہیں رہی ہوں، میں نے اس زیڈ والی بات کو چھوڑ دیا ہے، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں۔ سلمہ کے ہسبینڈ نے کیا، ستارہ نے کیا، کس نے کیا، وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، خود ہی گند بنا رہا ہے، خود ہی ڈالر کما رہا ہے، خود ہی ہر چیز کر رہا ہے، تو مجھے اس چکر میں نہیں پڑنا ہے، نہ مجھے کسی کو سچا ثابت کرنا ہے، نہ مجھے کسی کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ میرا ریئیکشن کا چینل ہے، میں نے کسی کے نام پر یہ چینل نہیں بنایا کہ نہیں میں سلمہ کی سپورٹر ہوں، میں سلمہ کو ہی سپورٹ کروں گی، نہ میں ستارہ کی سپورٹر ہوں، ستارہ کو سپورٹ کروں گی، یا میں اس کی نفرت کرتی ہوں اس کو نفرت کرتی ہوں، نہیں، ایسا کسی ایم لے کر یا کسی سوچ لے کر میں نے یہ چینل نہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا مجھے 2 میسیج آیا، ایک لڑکی نے میسیج کیا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، میں بھول گئی ہوں، کہ آئی لو سلمہ آنٹی اور یہ زیڈ ہے، دوبارہ اس نے یہ ریپیٹ کیا۔ تو تم سے بھی یہ کہوں گی، شرم کرو تم، ٹھیک ہے؟ شرم کرو، اگر تم لوگ مسلمان ہوتے نا تو تم لوگ اتنے آسانی سے یہ زیڈ زیڈ کا گانا نہیں گاتے۔ تم مسلمانوں سے تو میں کہتی ہوں 1000 گنا، 1000 بار، 1000 ٹائم وہ لوگ جو نان مسلم ہیں نا وہ اچھے ہیں۔ میں اس یوٹیوب کے اندر دنیا کے سامنے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ تم جیسے مسلمانوں سے وہ نان مسلم لوگ اچھے ہیں، جنہوں نے ایک غلط الفاظ نہیں استعمال کیا، ایک غلط بات نہیں کیا میرے ریئیکشن پر۔ کیونکہ پہلی بات تو ہے تم لوگ کی طرح ان پڑھ، جاہل، گوار، الٹریٹ نہیں ہیں وہ ماشاءاللہ دماغ رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ریئیکشن دے رہی ہے اور یہ ریئیکشن دے گی، کیونکہ میں 1000 بار بول چکی ہوں کہ میں جو بھی جس وقت مجھے غلط لگے گا میں اس پر بات کروں گی، اور ان کو ایک ہی دفعہ یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ عورت تلوے چاٹنے والی نہیں ہے، بٹرنگ کرنے والی نہیں ہے، کسی کو جی 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 کرنے والی نہیں ہے، جی سلمہ جی سلمہ، جی ستارہ اس ٹائپ کی نہیں ہے۔ یہ جو بھی کرے گی نا اپنے دل اپنے دماغ کے حساب سے کرے گی۔ تو مجھے آپ جیسے سبسکرائبر، جو آپ 2 عورتیں ہیں نا یا لڑکیاں ہیں، جو بھی ہے واٹ ایور، اس طرح کے سبسکرائبر نہیں چاہیے جن کی سوچ اتنی گری ہوئی ہو کہ ایک 3 سال کی معصوم بچی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اچھی بات میں نے کہا کہ زیڈ والی ورڈ جو ہے نا وہ غلط ہے، ایک اچھا مسلمان کا یا ایک اچھا دوست کا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا دوست آپ کا اپنا کوئی غلط کچھ کر رہا ہے، غلط الفاظ اس طرح بول رہا ہے جو گناہ میں شمار ہو رہا ہے، تو اس کا یہی کام ہے کہ اس کو روکے کہ بہت بڑی بات کر رہی ہو، یہ زیڈ والی ورڈ چھوٹی ورڈ نہیں ہے۔ میں نے بھی وہی کام کیا تھا، لیکن گندے سوچ والے 2 لوگوں نے صرف یہاں آ کر گندے کمنٹ کیے۔ اور ایجوکیشن کے معاملے میں نے بات کی تھی کہ کوئی پراپر ایجوکیشن نہیں مل رہا، تو ایک بہن نے، وہ یوٹیوبر ہے، بہت پیاری سی، میٹھی نام ہے ان کا، انہوں نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ افورڈ نہیں کر سکتی ہے۔ تو دیکھیں میٹھی، میں اتنا زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں بیٹھ کے ایک ایک چیز باریک سے نوٹ کروں۔ ستارہ کا بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں اتنا باریکی طریقے سے ہر چیز نوٹ نہیں کر پاتی ہوں۔ اور رہی ایجوکیشن کے بارے میں نے یہ کہا کہ پراپر ایجوکیشن کسی کو نہیں مل رہا ہے۔ میں نے تارا کا نام بھی لیا کہ تارا کے بچے بھی صرف دکھاتی ہے، جا رہے آ رہے، ہاں صرف اور صرف آیت کا پورا کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ ہاں اس کو کہیں ڈالا ہے، دوسروں کا نہیں اتنا پتہ چلتا ہے، بس نیچے سے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ چلو آج کل جب سے آیت کو چھوڑ رہی ہے تب سے دکھاتی ہے کہ ان کو بھی یہاں ڈراپ کر رہی ہے، یہاں ڈراپ کر رہی ہے، ورنہ تو لگتا ہی نہیں تھا۔ اور ابھی بھی مجھے پتہ نہیں کیوں ڈاؤٹ ہے، کیونکہ ابھی پھر اس کو شادی پہ جانا ہے، تو کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جو اتنا ویکیشن دے بچوں کو، اتنی چھٹیاں دے۔ اور ساتھ ہی میں نے سلمہ کے بچوں کا بھی بولا، اب سلمہ افورڈ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے، وہ
اس کا معاملہ ہے، اس میں کچھ نہیں بول سکتی ہوں، کیونکہ میں نے جہاں تک سنا تھا کہ ہاں اصغر نے کہا کہ میں اچھا خاصا پیسے کماتا ہوں، اپنی فیملی کو اچھا رکھ سکتا ہوں، تو مجھے ایسا لگا کہ کر سکتے، اور سلمہ بھی پارلر میں کام کرتی تھی تو مجھے یہ لگا کہ ہاں پڑھا سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا سکتے ہو، پرائیویٹ پڑھا رہے ہیں، نو پرابلم۔ میں نے ایسا تو نہیں بولا کہ کیوں نہیں پڑھا رہے، میں نے صرف یہ کہا جب ایک پراپر ایجوکیشن ہوتی ہے نا، اسکول جانا آنا، بچوں کا ٹائم ٹیبل سیٹ ہوتا ہے، ہر چیز وہ پراپرلی سیکھتے ہیں، ایگزامز ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، میں نے صرف اس کی بات کی تھی، اس میں بھی میں نے کوئی بری بات نہیں کی ہے۔ دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ سلمہ یہ سب باتیں لے کر ہی کیوں آئی، میں نے کیوں کہا تھا اس بات کو کسی نے غور نہیں کیا، اس ریزن کو کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ سلمہ کی جوان بیٹیاں ہیں، ستارہ کے بچے ابھی بھی چھوٹے ہیں، سلمہ کی جوان بیٹیاں ہیں، ان پر گندی گندی باتیں ہو رہی ہیں، ہر روز ان کے بارے میں شلوار اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کیا جاتا ہے کہ نہ سلمہ کو ہوش ہے، نہ کوئی خبر ہے۔ سلمہ کو صرف اپنی بلاگنگ کی پڑھی ہے، ڈے ون سے ہاسپٹل کی بیڈ سے لے کر آج تک بس وہ بلاگنگ ہی کرتی جا رہی ہیں۔ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس انسان کو چاہیے ایٹ لیسٹ اپنی جوان بیٹیوں کو یوٹیوب میں لانا دکھانا بند کر دے۔ جس کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی ان کا یہی کہنا تھا، ویڈیو میں آ جاتی ہے، ہنستی ہے، مسکراتی ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اتنی باتیں کر رہے تھے، تو میرا یہ مطلب تھا، ایک اچھی بات میں نے کی تھی کہ نہ وہ دیکھیں گے، نہ اس کے اوپر گندی باتیں کریں گے، کیونکہ ان کی فیملی کی عورتیں اتنی بدنام ہیں تو یہ جوان لڑکیاں بھی بدنام ہو جائیں گی۔ میرا صرف یہ مطلب تھا، کوئی گندا مطلب نہیں تھا۔ جو بھی سچ ہے کہ دنیا کے ڈر سے ہم جینا تو نہیں چھوڑ دیں گے، ہم بات کرنا، ہنسنا، بولنا سب چھوڑ تو نہیں سکتے، سب کچھ چلے گا، صرف اگر سوشل میڈیا پہ اپنی جوان بیٹیوں کو نہ دکھائے تو کیا برا ہوگا، مجھے یہ بتائے۔ چھوٹے بچے تو نہیں ہیں، اگر تارا دکھاتی ہے، اوور دکھاتی ہے، مجھے پتا ہے وہ صرف اور صرف ان کو دیکھ لو، آیت کو یہ، آیت کو وہ، پھر بھی ایک انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ وہ بہت چھوٹی ہے، ابھی 3 سال کی بچی ہے، لیکن اس کو بھی لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ کی تو سلمہ جوان بیٹیاں ہے، آپ اگر نہ دکھاؤ گی تو کیا فرق پڑے گا؟ مصطفیٰ ہے، ہانیہ ہے، ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بولتا کیونکہ وہ چھوٹے ہیں۔ مونا اور تمنا کے بارے میں لوگ گندی باتیں کرتے کیونکہ وہ جوان لڑکیاں ہیں۔ کسی کی بھی اولاد کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے، چاہے کسی کی جوان بچی ہے، کسی کی چھوٹی بچی ہے، لیکن یہاں لوگوں کا مائنڈ اتنا گندا، اتنا نیسٹی ہے، اتنا گھٹیا ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم ایسا ہے، یا ہم نے اپنی گھروں کی ایسے باتیں یہاں رکھ دیے کہ لوگ باتیں کریں گے، اس ٹائم پر یہی بہتر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو روک لے، اپنا بلاگنگ کرے، لیکن اپنے بچوں کو میڈیا کے سامنے نہ لے کر آئے۔ باقی آپ لوگ کی اولاد ہے، آپ کی مرضی ہے، یوٹیوب میں لے کر آؤ، نچاؤ، بھساؤ، دکھاؤ، کچھ بھی کرو، جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ کرو۔ میں نے تو ایک اچھی بات کہی تھی، جو اچھے لوگ ہیں اور جو سمجھدار ہیں، جو جاہل گوار نہیں ہیں، ان کو پتہ چلے گا اور پتہ چل چکا ہوگا کہ میں نے یہ بات کیوں کہی، اور جو گوار اور جاہل ہے وہ تو ظاہر ہے بکواس کریں گے ہی، ان کو لگے گا میں غلط بول رہی ہوں، حالانکہ جو سمجھدار ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بات بھی کر رہی ہے اچھی بات ہی کر رہی ہے۔ پھر سے ایک دفعہ ان لوگوں کو میں یاد دلا دوں، ریمائنڈ کرا دوں کہ میں بابر، دلبر، ستارہ یا ستارہ کی فیملی سے نہیں ہوں کہ میں چپ رہوں گی، خاموش رہوں گی، اپنے آپ کو اچھا انوسینٹ بیچاری دکھانے کے لیے، بالکل نہیں۔ میں اس چینل کے لیے اپنے اوپر گندی باتیں نہ سنوں گی، نہ کسی کو کہنے دوں گی۔ کوئی غلط بات کرے گا میں اس کی سٹینڈرڈ میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہ لوگ چیپ لینگویج یوز کرتے ہیں، لیکن اپنے طریقے سے میں ان کو ضرور جواب دوں گی۔ اور جو مجھے پسند کرتے ہیں، میری باتوں کو پسند کرتے ہیں، میری عادت ان کو پسند ہے، میرے ریئیکشن کا سٹائل ان کو پسند ہے، وہ کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور جو ساتھ چھوڑ کر جائیں گے وہ ایسے ہی ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، ان کو پلٹی کھانے کی عادت ہے، کبھی اس پیڑ پر کبھی اس پیڑ پر بیٹھنے کی ان کی عادت ہے، تو وہ تو جائیں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے دل پہ کچھ ہو، میرے دماغ پہ کچھ ہو، پھر بھی میں اوپر کسی کو بٹرنگ کروں، میرے بس کی بات نہیں ہے، اس طرح کا دوغلی عورت میں ہوں نہیں۔ اگر اس چینل کو سکسیس ملنا ہے تو یہ مل کر رہے گا، اور اگر نہیں ملنا ہے، میں دنیا آسمان ایک کر دوں نا، مجھے سکسیس نہیں ملے گا۔ ہر چیز پر اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے گا تو چلے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں چلے گا، اور جیسے میں ہوں
उसी तरह मेरे जो व्यूअर्स है, मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो मुझे देखते हैं, मुझे उसी तरह एक्सेप्ट करेंगे जैसी मैं हूँ। मुझे नहीं कहेंगे कि तुम खुद को बदलो, क्योंकि मैं यहाँ आकर कोई बेहयापन नहीं कर रही हूँ, कोई गंदी हरकत नहीं कर रही हूँ, कोई बेपर्दा हरकत नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को गंदी गाली नहीं दे रही हूँ, किसी के पीछे इतना बुरा बात नहीं कर रही हूँ। रिएक्शन देती हूँ, मेरा चैनल रिएक्शन का है। बाकी मेरा किसी से भी पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। जो मुझे सही लगता है, जो मुझे गलत लगता है, मैं बोल देती हूँ। मैं दिल पे बात नहीं रखती हूँ, मैं दोगलापन नहीं कर सकती हूँ, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते फिर से आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, जो आज तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, जो समझते हैं मेरी बातों को कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कहना चाहती हूँ, किस लिए कह रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूरा वीडियो प्लीज़ वॉच कीजिएगा। और मेरे हर एक सब्सक्राइबर को हक है इस चीज़ का कि वो मुझे कमेंट करे और मुझे बताए कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ नहीं हूँ। मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगती है, आप लोग मुझे कह सकते हो। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, हक और सच के रास्ते में चलने की तौफीक अता करे, सच सुनने की हिम्मत दे और सच को समझने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।